بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ جو سورہ رحمان ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ میں نے بتایا تھا ان ساری صورتوں کے بارے میں کہ قرآن مجید کا جو بھی ادب ہے اس کا بہت اونچا یعنی یہ حصہ ہے یہ والی صورتیں، اور سورہ رحمان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود دلہن قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے۔ الرحمن وہ نہایت رحم والا، علم القرآن جس نے کہ قرآن مجید سکھایا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اب یہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ والنجم اذا ہوا ما صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوا ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ اس نے قرآن مجید کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اور یہ جو ہم نے سورہ زخرف میں پڑھا تھا کہ لوگوں کے پاس جنہوں نے کفر کیا نا، یہ نہ اندیشہ ہو کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان کافروں کو دنیا میں سونے چاندی کے گھر دیتے، وہ چھتیں سونے چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، مسہریاں سونے چاندی کی ہوتی، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہوتا قرآن اس سے بڑی دولت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں دنیا دار لوگ اس کے مقابلے میں قرآن بہت بڑا خیر ہے۔ تو سب سے بڑی رحمت پھر کیا ہوئی؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا وہ رحمت ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی وہ رحمت ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ رحمت ہے؟ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں جنہیں ہم نعمتیں کہتے ہیں، اس رحمت کے بغیر وہ سب زحمتیں ہیں۔ صحت تو کامن شے ہے نا، چلیں اقتدار تو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، صحت تو 90% لوگ جو ہے نا صحت مند ہوتے ہیں، چلیں وہ بیماریاں آج لگی ہیں وہ تو اپنی وہ جو غلط حرکتوں سے لگتی ہیں، تو وہ صحت نعمت ہے نا۔ اگر ہدایت نہ ہو تو صحت بندے سے کیا کراتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ دولت نعمت ہے، ہدایت نہ ہو تو پھر بندے کرتوتے ہیں دولت سارے الٹے کام کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آنکھیں نعمت ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال ہو تو یہی دوزخ میں لے جانے والی ہوں گی۔ زبان نعمت ہے، اللہ نے گنوائی ہے یہ نعمت۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہدایت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ یہ زبان ہے کہ جو بندے کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ تو ہر نعمت تب نعمت ہے جب وہ قرآن کے ساتھ اس کے تابع ہو جائے۔ تو سب سے بڑی رحمت پھر کیا ہوئی؟ قرآن مجید۔ تو وہ جو رحمان ہے جس کی رحمانیت کا مظہر تمام مخلوق ہے، آخر پالنے پوسنے کا کام وہی کر رہا ہے، تو اس کی رحمت کے سبب یہ سارا ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت جو اس نے ہدایت کی دولت عطا فرمائی ہے یہ خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، سب کو باقیوں کو کس نے بنایا؟ چیونٹیاں کس نے بنائی؟ یہ جانور کس نے بنائے؟ انسان کا ذکر کیوں کیا؟ تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں اس میں جو چوٹی کی مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ یہ تو ویسے آج مانا بھی جاتا ہے، جو حیوان بھی مانتے ہیں نا تو وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تمام حیوانوں میں جو ایوولوشن ٹری بناتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ پر انسان کو رکھتے ہیں، باقی اس کے نیچے آئیں گے سارے حیوانات۔ تو گویا رحمان، اس رحمان نے جو سب سے اعلیٰ علم دیا وہ قرآن، اور جو سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی وہ انسان۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اس انسان کو جو سب سے اونچی صلاحیت دی، جو اسے باقی حیوانوں سے ممتاز بناتی ہے، وہ بیان کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اسے حیوان ناطق بھی کہتے ہیں۔ باقی حیوان بولتے نہیں، اپنا اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتے، لیکن یہ اظہار ما فی الضمیر بھی کر سکتا ہے، اسے الفاظ کی صورت میں اپنے خیال کو دوسرے تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب ایک اللہ کا خیال ہے جس کو قرآن کے الفاظ میں اس نے اتارا ہے، جس کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ الفاظ کے سارے خیال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے کہ اپنے اس خیال کو کام میں لا کر پہلے خود سمجھے کہ رحمان نے کیا کہا اور پھر اسے دوسروں کو سمجھائے۔ تو یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی سب سے اعلیٰ صلاحیت کو سب سے بہترین نعمت کو عام کرنے میں استعمال کیا۔ تو یہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ایک ہی بات ہو گئی، ان چار آیتوں کو ملائیں، اس کا جو وہ عملی صورت بنے گی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، جو اپنی اس صلاحیت کو یعنی بیان کرنے کی صلاحیت کو اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرے، وہ بہترین انسان ہو گیا۔
اور اگر اپنی اسی صلاحیت کو وہ دنیا میں استعمال کرے گا تو دنیا بھی کما لے گا۔ ہر پروفیشن، کوئی اپنے پروفیشن میں کتنا ہی لائق فائق کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر بیان کی صلاحیت نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس کلائنٹ کو مطمئن کرنے کا کام تو آپ کی پریزنٹیشن ہی ہوتی ہے نا، جس سے آپ کے جو ہے نا وہ بنتی ہے ساکھ، اور وہ بیان کا کام ہے۔ تو اس بیان کی صلاحیت کو اللہ کے اس بیان کو عام کرنے میں صرف کرو۔ اب دوبارہ پڑھیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب اس کی وہ رحمان کی جو دیگر شانیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں نا 31 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ نعمت، سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے جو اللہ نے سامنے رکھی ہے۔ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ایک نعمت یہ بھی ہے، اس کو جھٹلاتے ہو یا اس کا حق ادا کرتے ہو؟ پہلا سوال تو یہ سامنے رکھیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں خود جھانکے۔ مراقبہ کرنا ہے تو یہ مراقبہ کریں نا، اللہ کی اس نعمت کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ویسے یہاں ایک اور نکتہ بھی ہے، تو کذبان، تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ تو دونوں دوسرا کون ہے؟ یہ سورہ مبارکہ کے درمیان میں پہنچیں گے تو بات کھلے گی، دوسرے جن ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ دوسرے جو ہے نا وہ ہیں۔ یہاں پوری صورت میں جنوں اور انسانوں کو اجتماعی طور پر خطاب کیا گیا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اور بھی اس کی قدرت کے کمالات ہیں، نشانات ہیں نعمتوں کے، کہ اس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنا دیا۔ یہ سارا جو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، یہ ساری جو تاریخ لکھی جاتی ہے یہ سورج اور چاند کے ہی پھیر ہے نا، یہ شمسی جو ہے وہ کیلنڈر ہے یا قمری کیلنڈر ہے، وہی سارا چلتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور اس نے جو ہے نا نجم ستارہ بنا لیں جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ رکھیں وہ ستارہ بلندی پہ، تو ادھر درخت زمین کے اوپر، یہ جو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ کرنے کا مطلب ہوگا اللہ کے تابع فرمان ہیں، اللہ کے مطیع ہیں، یعنی اللہ سے آگے گردن نہیں اٹھاتے، جو اللہ حکم دیتا ہے، جو رستہ مقرر کر دیا اسی پہ چلتے ہیں۔ ایک نجم کا معنی اور بھی کیا گیا، جھاڑی بھی کیا گیا ہے، یعنی درخت کے ساتھ جوڑا جو بنایا گیا وہ جھاڑی کا بنایا گیا، یعنی آسمان کا نشان شمس اور قمر ہو گئے، اور زمین کے لیے جو ہے نا جھاڑی اور درخت ہو گئے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو ہم نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کے اندر ایک میزان رکھی۔ یہ کائناتی میزان ہے جسے ہم کشش ثقل کے نظام کے طور پر جانتے ہیں، کہ جس سے یہ پورا جو ہے نا کائنات کا نظام قائم دائم ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس نظام کے کوئی ذرا رکھنا پڑ جائے تو قیامت ہونے میں کیا دیر لگے گی؟ سب جو ہے نا وہ توازن بگڑ جائے گا کائنات کا، اور ہنگامہ اور فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں طغیانی نہ کرو، حد سے نہ نکلو۔ یہ وہ میزان ہے جو رسول لے کے اترے ہیں۔ سورہ شورى میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ اور آگے جو اس کے بعد سورہ واقعہ پھر سورہ حدید ہے، اس میں آیت نمبر 25 میں یہ میزان کا لفظ پھر آ جائے گا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ تو یہ وہ میزان نہیں ہے جس میں آلو پیاز تولے جاتے ہیں، یہ میزان جو رسول لے کے آئے ہیں، یعنی جس میں حقوق و فرائض تولے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض اللہ نے بتائے ہیں، وہ میزان ہے۔ اولاد کے کیا جو ہے وراثت میں حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، یہ میزان اللہ نے اتاری ہے۔ تو ایک میزان وہ ہے جو آسمان پر قائم ہے، وہ تم اپنا اس پہ مشاہدہ کرو کہ میزان میں جب جو اونچ نیچ ہو جائے کتنا بڑا فساد ہو جائے۔ ایک میزان اللہ نے انسانوں کے لیے اتاری ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے اتاری ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور اگر لوگ اس میزان کی مخالفت کریں گے، اس سے ہٹ کر قوانین بنائیں گے، تو زمین میں فساد ہو جائے گا، اور زمین میں فساد ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ہلاک کر دے گا۔ پہلے بھی سناتا ہوں، جتنی قومیں ہلاک ہوئیں یہ اس فساد کی وجہ سے کہ میزان سے تجاوز کیا، اللہ نے ہلاک کر دیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ یہ جتنی قومیں ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے طغیانی کی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے طغیانی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، جب طغیانی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے۔ دریا طغیانی پہ آ جائے تو شہر ویران کر دیتا ہے، انسان طغیانی پہ آ جائے تو فساد اور تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ فاکثروا فیہا الفساد
فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، فساد کی وجہ، کفر کی وجہ سے نہیں، فساد کی وجہ سے۔ اور فساد کا مطلب جھگڑا ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک دوسرے کی گردنیں مارو، سب سے بڑا فساد یہ ہے آپ نے معاشی جو ہے جبر ایسا کر دیا کہ ایک طرف لوگوں کو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا عیاشی اور آپ کے کتوں کو وہ کچھ میسر ہے کہ جو دوسرے کو جو ہے بچوں کو میسر نہیں، یعنی فساد نہیں ہے۔ اس سے معاشرے میں جو اونچ نیچ کے جو وجود میں آتی ہے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ 2 دھاری تلوار ہے، دین کے اعتبار سے 2 دھاری تلوار ہے۔ جہاں فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، تنگ دستی ہوگی، وہاں دین پر عمل اس وجہ سے نہیں ہو سکے گا کہ لوگ اپنی روٹی کے پیچھے پڑے ہوں گے، یا یہ کہ وہ اعلیٰ خیالات انہیں آئیں گے، خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور اب تو حالات ایسے ہیں، کیونکہ پہلے وقت میں تو چلیں بھوکے رہ کے گزارا کر لیں، اب بھوکے رہنا ایک مسئلہ ہے، کرایہ کون دے گا، بجلی کا بل کون دے گا، یہ مسائل پہلے تو نہیں تھے۔ لیکن آپ بھوکے ہی نہیں رہ کے گزارا کر سکتے، بلکہ یہ کہ اب یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، تو پھر جب یہ کرنا ہے تو آپ سوچیں آگے کیا ہوگا، یا خودکشی ہوگی، یا جسم فروشی ہوگی، یا ڈاکہ زنی ہوگی، یا چوری چکاری ہوگی۔ کوئی سمجھ آئی کس ایک جو فرق پڑا توازن میں، اس کے نتیجے میں کتنی بڑی طغیانی واقع ہو گئی، کتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا، پھر رکتا تو نہیں ہے۔ تو ایک طرف نافرمانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اللہ کا حکم توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں زیادہ وسائل چلے گئے، زیادہ ان کے پاس جو ہے نا وہ دولت آ گئی، وہ اپنے ارمان نکالنے چل پڑتے ہیں، عیاشی کرو، خرمستیاں کرو، پیک چڑھاؤ۔ ان کے لیے شراب حرام ہی نہیں رہتی، مولوی بھی وہ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اتنی پی لو تو جائز ہے، یا یہ فلانے وقت پی لو تو چل جائے گا، یا کسی کو پتہ نشہ نہ چڑھے تو ٹھیک ہے، مچھلی پکڑنے پہ بندہ آ جائے تو پکڑ کے چھوڑتا ہے، ہفتے کا دن ہو یا جو بھی ہو، ہر ان کے لیے جو نا الٹا کام سیدھا کر کے انہیں دے دیں گے، لہذا وہ عیاشیوں میں پڑ جائیں گے، خرمستیوں میں پڑ جائیں گے۔ تو 2 دھاری تلوار ہوئی یا نہیں، جدھر ارتکاز دولت ہوا وہ بدماش ہو گئے، اور جدھر جو فقر و فاقہ ہوا وہ مجبور و مقہور ہو کے اللہ کے دین پر عمل کرنے سے محروم رہ گئے۔ تو یہ طغیانی ہے، یہ نہ کرنا۔ جیسے وہاں کائنات میں فساد آ جائے گا اگر کشش ثقل کا نظام بگڑ جائے، ایسے ہی اگر یہ تمہارے درمیان جو اللہ نے میزان اتاری ہے ایسا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ تھی وہ چیز جو ہم نے پڑھی تھی سورہ سجدہ میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بلکہ اس میں سورہ فاطر میں نہیں سورہ روم میں، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کرتوت یہ ہیں فرائض اور جو حقوق ہیں اس میں عدم توازن، یہ کرتوت ہیں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یہ تیسری ترازو ہے، وہ جو تولنے والی ترازو ہے جس میں اجناس تولی جاتی ہیں، اس کو بھی انصاف کے ساتھ ڈنڈی سیدھی رکھو، اقیم الوزن کو سیدھا رکھو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان، اس تول میں بھی کمی بیشی نہ کرو، خسارہ نہ کرو کسی کا، پورا پورا تول کے دو، ڈنڈی نہ مارو۔ تو 3 قسم کی میزانوں کا ذکر ہے، ایک کائناتی میزان ہے، ایک انسانی جو حقوق و فرائض کی میزان ہے، اور ایک اجناس تولنے والی میزان ہے۔ والارض وضعها، وہی اللہ ہے جس نے لوگوں کو جو ہے بچھا دی ہے زمین، للانام، مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، باقی چوپایوں کے لیے بھی، سب کو بچھا دیا، یعنی یہاں پہ قرار پکڑنا ممکن بنا دیا۔ بڑی تیز رفتار حرکت ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نا ایسے قوانین رکھ دیے ہیں کہ تمہارا توازن برقرار رہتا ہے۔ فیہا فاقیاتن، اس زمین کے اندر ہر طرح کا میوہ ہے، پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف، یعنی جن کے پھلوں کے اوپر غلاف ہوتا ہے، والحب ذو العصف، اور وہ دانہ اناج ہے کہ جو ہوتا ہے بس میں، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں، یہ سب زمین میں اللہ نے پیدا کر دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو اگر آپ جو سورۃ النخل میں ہم نے پڑھا تھا نا، جو اللہ کی نعمتوں کا جو ذکر کر کر کے آخر میں کیا بات کہی تھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ کون کون سی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے؟ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکل، شکر گزار بنو، نافرمان نہ بنو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ تو ایک نعمت قرآن ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ، اور یہ نعمتیں ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو استعمال کرو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے فرمانبردار بنو۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ اب وہ جو لوگ وہ جو گارے سے جیسے چولہا بناتے ہیں نا، اس طرح انسان کو بنا رہے ہوتے ہیں،
تو وہ گارا تو کھنکتا ہوا تو نہیں ہوتا، یہ کسی اور مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے سورۃ الحجر میں پڑھا تھا، من صلصال من حمأ مسنون، تو من صلصال کھنکتی مٹی سے بنایا، کل فخار جیسے وہ جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے۔ وہ اس موقع پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو صورت بنتی ہے نیچرلی، یہ جہاں پہ پانی کھڑا رہا ہو اور جب وہ پانی سوکھ جاتا ہے، وہاں سورج جب کی شعائیں پڑتی ہیں، اوپر والی سطح جب وہ سوکھتی ہے تو وہ سائیڈوں سے وہ زمین پھٹتی ہے اور وہ ذرا تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، ٹھیکریاں سی بن جاتی ہیں، اس پہ پاؤں رکھیں تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ وہ مٹی ٹوٹتی ہے اکڑنے کی وجہ سے۔ اس کے نیچے وہ نمی ہوتی ہے جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے بنایا جنوں کو آگ کی لپٹ سے، یعنی آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے اور شعلے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، تو وہ جو انویزیبل پارٹ ہے شعلے فلیم کا، اس سے جن کی تخلیق ہوئی، اس لیے وہ خود بھی نظر نہیں آتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، یہ ذکر ہوتا رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بگ بینگ کا تصور ہے نا، یہ تو آگ کے وہ جو ہے نا دھماکے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے یعنی سمجھ لیجئے کہ جن آگ ہی سے بنے ہیں، تو یہ کوئی وہی موقع ہے اس کے آس پاس کا جہاں یہاں یہ تو سائنس یہ تو نہیں جان سکے کہ جنات ہیں کہ نہیں ہیں، وہ تو اس کے کسی عالم میں نہیں آئیں گے، لہذا وہ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ اس تخلیق کائنات کے پروسیس میں یہ سمجھ لیں کہ انسان کی یہ جو حیوانی وجود ہے، اس کی تخلیق کا آغاز تو زمین پر ہوا ہے، لیکن جو جنوں کی تخلیق کا آغاز ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور وہ اس جو بھی کوئی آگ کے کروں کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جنوں کی تخلیق کا آغاز ہو گیا، اور فرشتے پھر اس سے پہلے بنے۔ وہ جو کلمہ کن تھا جس نے، اب یہ دیکھیں نا، آخری جس حد تک انسان پہنچا وہ آگ ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتا، اور اس سے آگے جو انہوں نے اگر بات بنائی ہے تو کیا بنائی ہے کہ اس سے پہلے جی عدم تھا، کچھ نہیں تھا، تو دھماکہ کس میں ہوا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، آگ میں ہوا۔ آگ کدھر سے آئی؟ معدوم سے آئی۔ وہ معدوم سے کبھی کوئی شے جو ہے نا وجود میں آتی ہے تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے جو سمجھایا، اللہ کے کلمہ کن سے کوئی شے پیدا ہوتی ہے، اور وہ اگر اس نے نور کی صورت اختیار کی ہو کلمہ کن نے، تو وہ کلام اور نور دونوں، جیسے قرآن بھی نور ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، تو وہ بالکل قریب کی چیز ہو گئی، اور اس نور سے اللہ نے فرشتے بنائے اور ارواح انسانیہ بنائی۔ یہ پہلے کی چیز ہو گئی۔ یہ کبھی بھی وہ والی جو چیز ہے نا، وہ انسان کا علم نہیں پہنچ سکتا، وہ وہی ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پھر اس نور نے اگر نار کی صورت اختیار کر لی ہو تو بڑا لاجیکل ہے، سیکوینس ہے، ایک کن ہی کہنا ہے، نور سارا نار میں بدل گیا، اس میں پھر اگلا پروسیس شروع ہو گیا، اور وہ ہے کہ جسے انسان آج جان سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ پھر انسان کا دوسرا حصہ، یہ جو حیوانی وجود ہے، اس کا آغاز زمین وجود میں آنے کے بعد ہوا، اور جب وہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک سٹیج پہ پہنچ گیا، وہ روح جو اس میں ڈالی گئی تھی، اس کی بنائی گئی تھی، وہ لا کے اس میں ڈال دی گئی، یہاں اس زندگی کا آغاز ہوا جو ہم بتا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ، دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا منصوبہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے؟ کتنے بڑے کمالات ہیں، ایک ایک پروجیکٹ پہ کروڑوں سال لگے ہیں، کس قدرت کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا، دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے۔ یہاں چونکہ سارے تثنیہ کے صیغے چل رہے ہیں، باقی بعض جگہوں پہ رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مشرق اور مغرب کا تصور ہمارے سانچے میں آتا ہے۔ لاہور میں بیٹھ کے یہ مشرق ہے وہ مغرب ہے، آپ دہلی چلے جائیں تو مشرق مغرب مطلب وہ الٹا ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو سورج کا ہر نقطہ جہاں پہ وہ موجود ہے، ایک وقت میں جو ایک طرف کے لیے مشرق ہوتا ہے تو دوسری طرف والوں کے لیے مغرب ہوتا ہے، تو ہر نقطہ اپنی جگہ مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ یہ اگر آپ کہیں گے تو مشارق و مغارب سمجھ میں آ جائے گا، یہ پورا سفر مشارق و مغارب کا سفر بن جائے گا۔ ایک اور مشرقین و مغربین کا ایک مطلب اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو سفر ہوتا ہے نا سال کا، کہ سورج جو ہے نا جب وہ سردیاں ہوتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے جنوب کی طرف، اور گرمیاں ہوتی ہیں تو وہ شمال کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ جو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک کا جو اس کا اوپر نیچے گلوب کے اعتبار سے دیکھیں تو اوپر نیچے جو اس کا ایکویٹر سے اوپر نیچے آنا جانا ہے، یہ گویا مشرق کی ایک مشرق ہو گئی، اور دوسری موسم میں دوسری مشرق ہو گئی تو مشرقین ہو گئی، اسی طرح مغربین بھی ہو گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہ نظام ہے اللہ کا، اس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی کہ ایک سال وہ سورج ادھر ہو گیا، دوسرے سال ذرا تھوڑا وہ یاد نہیں رہی، اس کو کھسک کے نیچے چلا گیا، ریلوے کا انجن جیسے پٹری سے اتر جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حادثہ نہیں ہے، سب ایک نظام سے بندھے ہوئے ہیں۔
تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اچھا اس نظام کے اندر تمہارے لیے نعمتیں بھی ہیں تو کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ قدرتیں بھی ہیں اللہ کی خلاقی کی. مرج البحرین یلتقیان، ایک اور نظارہ کر سکتے ہو، دو دریا ہیں مل کے چلتے ہیں، بینہما برزخ، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. یہ سمندر میں بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ ٹھنڈے پانی کی جو لہریں ہوتی ہیں، گرم پانی کی لہریں وہ ہوتی ہیں جو روئیں، اور اسی طرح بعض دریا جب وہ ملتے ہیں، ایک کھارا دریا ہوتا ہے، ایک میٹھا دریا ہوتا ہے، دور تک چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. اب یہ دونوں قسم، کھارا پانی ہو یا میٹھا پانی ہو، ان سے نکلتے ہیں مونگے بھی نکلتے ہیں اور موتی بھی نکلتے ہیں، اور مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، لیکن ان کا ذائقہ تو اس میں تو کھارا پانی نہیں ہوتا کہ آپ نے نمکین پانی سے نکالی ہے تو مچھلی کھاری ہو، نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور وہ جہاز بھی اسی کے ہیں جو اونچے کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے اندر جیسے کہ پہاڑ ہوں. اب بنائے کس نے؟ یہ انسانوں نے بنائے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے ہیں. اب اس پر قیاس کر لیجئے، آج انسان نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹیکنالوجی ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو بھی اللہ ہی کی قدرتوں کا مظہر سمجھے ہیں. انسان کو یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ علم الاسماء، چیزوں کے خواص جاننا، ان کی کیمسٹری معلوم کرنا، ان کی بایولوجی معلوم کرنا، پھر ان کو قابو کر کے کام میں لانا، ان کی فزکس معلوم کرنا، پھر اسے قابو کر کے ٹیکنالوجی کی صورت دینا، یہ سارا پروگرامنگ انسان کی کس نے کی؟ اللہ نے کی. یہ سارے وسائل کس نے دیے تھے جن کو آپ نے یہ شیپ دے لی، یا جو چیزیں آپ نے دریافت کر لیں یا انوینٹ کر لیں، یہ ساری اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں، لہذا گویا یہ سب اسی کا ہے. ویسے بھی انسان نے ختم، یہ دنیا کی بساط جب لپیٹی جانی ہے تو کس کا ہونا ہے؟ سب اللہ ہی کا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وہی بات آ گئی، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر سب تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ جو بہت جلال والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، بزرگی والا بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے مانگتا اسی سے، یا کہہ لیں دیتا وہی ہے. اب ایک ہوتا ہے نا مانگنا، زبان، انسان ہے نا جس کو زبان دی وہ زبان سے مانگتا ہے. باقی یہ کہ جس کو بھوک لگی ہوئی ہے مانگ تو رہا ہے نا، اگر زبان نہیں ہے تو تب بھی بھوک اس کی مانگ رہی ہے نا، کچھ میرے پیٹ میں ڈالو، تو کون ڈالے گا؟ جس نے پتھر میں کیڑے کو پالا وہ کون ہے؟ تو ہر ایک کی ضرورت وہی پوری کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی ہی شان پر ہوتا ہے. مطلب ایک نئی پروجیکٹ ہوتا ہے جسے لے کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پروجیکٹ ناکام نہیں ہوتے. وہ نہیں، اس نے جس پہ رقم لگائی ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے. یہ انسانوں کے پروجیکٹ ناکام ہو جاتے ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے. کہیں کوئی کھوتے پہ چڑھنے کی کوشش کریں وہ دولتی بھی مار دیتا ہے. اس کے پروجیکٹ جو ہے نا وہ ناکامی سے دو چار نہیں ہوتے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے کام پر، نئی مہم پر، نئے پروجیکٹ پہ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. اے دو بھاری بوجھو، یعنی جنوں اور انسانوں، زمین کے اوپر تم بوجھو، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ یہ کائنات ایک سفر طے کر رہی ہے. ہر روز ہم ایک نئی شان پہ ہوتے ہیں، یعنی اگلے سے اگلے مرحلے طے کرا رہے ہوتے ہیں. اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ تم ہمارے سامنے آ جاؤ گے، ہم تمہارا حساب لینے کے لیے موجود ہوں گے. گویا یہ بساط لپٹ جائے گی اور کہانی وہاں پہ پہنچے گی جہاں ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. یہ ساری مصروفیات تمہاری بھی ہماری بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر ہم آپ کا حساب لیں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ کو دیکھیں گے. اب اس کے بعد پھر ایک ہی صورت باقی بچتی ہے. اگر آپ باغی ہیں تو پھر یہ ایک امکان ہے اگر کر سکو، یا معشر الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت. اب فرض کریں یہ والی پکار آخرت میں لگے ہے، یا آج بھی لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو کر لو. یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تمہاری استطاعت ہے، تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے ہو،
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم کہیں نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی وسعتوں سے، کناروں سے باہر نکل جاؤ۔ ظاہر ہے یہ ساری کائنات ہماری، بادشاہی ہماری، اختیار ہمارا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، پوری طرح اپنے بندوں کے اوپر قابو یافتہ، نکل کوئی سکتا نہیں پکڑ اس کی سے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کی بادشاہی سے باہر نکل جاؤ، اس کے بغیر تو بچ نہیں سکتے۔ تو اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو فَانْفُذُوا، تو نکل بھاگو۔ ویسے ابھی تک جو کچھ بھی کائنات کے فاصلے معلوم ہوئے ہیں، وہ ہماری گنتی جب جواب دے گئی تو نوری سال شروع کیے نا، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں، ایک سال میں جتنا چلیں گے وہ ایک نوری سال ہے۔ یہ فاصلہ ہمارے تصور میں نہیں آتا، لیکن کروڑوں نوری سال بن گئے اور ابھی تک انتہا معلوم نہیں ہو سکی۔ تو کوئی چلے بھی، عمر شریف 60 سال 70 سال، کتنا ایک فاصلہ طے کرو گے؟ لائٹ سپیڈ سے بھی چلو تو جو ممکن نہیں ہے، خیال ہی ہے لائٹ سپیڈ سے چلنا، امکان تو اس کا کوئی نہیں۔ ابھی تک ساؤنڈ بیریئر ہی کراس کیا انسان نے، اس سے آگے نہیں گیا۔ یعنی یہ ناممکن بات ہے، نہیں ہو۔ یہ ویسی بات ہے جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے جب تک کہ جو ہے نا اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے۔ تو اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا، نہ کبھی اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے، نہ کبھی وہ دوزخ سے نکلیں۔ اسی طرح تم کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اگلی بات کہہ دی لا تنفذون الا بسلطان، یہ انسانی ذہن کے قریب رہنے کے لیے بات کی ہے کہ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ، یعنی یہ کہ کسی بھی ملک کی حدود سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی آخر اس کا جو ہے نا ایک راہداری ہوتی ہے۔ آج کل جیسے ویزا لگتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نکلتے ہیں، تو ہماری پرمیشن کے بغیر تو تم نہیں نکل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قدرت ہے نا ہماری، اختیار، اقتدار۔ وہ جو آخری آیا تھا نا عند ملیک مقتدر، اس کے اقتدار کی یہ کیفیت ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک اشارہ ہے قیامت سے پہلے کے کسی مرحلے کا، کیونکہ یہ قیامت کا منظر نہیں ہے، اس سے پہلے کا منظر ہے۔ فرمایا یرسل علیکما شواظ، وہ برسائے گا تم دونوں کے اوپر گولے، شعلے، من نار، جو آگ کے ہوں گے، ونخاس، اور دھواں ملا ہوگا، دھوئیں اور آگ کے شعلے برسائے گا تمہارے اوپر، فلا تنتصران، تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا نا اپنا سورہ صافات میں، کہ جب بھی کوئی یہ جاتے ہیں جنات اوپر تو ان کو آگ کا شعلہ شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتے، اور وہ دخولاً ان کو بھگانے کے لیے ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ تو وہ تو صرف جن تھے، یہاں انسانوں کا بھی ذکر کر دیا کہ تمہیں بھی ساتھ مارا جائے گا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ خلا میں انسان سفر کرے گا، جیسے جن سفر کرتے ہیں۔ جن تو پہلے بھی جا رہے ہیں آسمانوں میں، خلا میں جا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ انسان بھی خلا میں جائے گا، اور خلیفہ ہونے کے ناطے اسے جانے دیا جائے گا، جنوں کی طرح مارا نہیں جائے گا۔ لیکن وہاں بھی کوئی ریڈ زون ضرور ہے جس کو کراس کرنے کے بعد اب دونوں کو مارا جائے گا۔ اور ایک خفیف سا اشارہ اس میں یہ ہے کہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے نا تسخیر خلا کا جو ہے، اس کے اندر شاید جنات بھی شامل ہوں۔ تو یرسل علیکما، تم دونوں کے اوپر برسائے جائیں گے، شواظ من نار، آگ کے گولے، ونخاس، اور دھوئیں کے گولے، فلا تنتصران، اور تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کو کنٹرول کا اندازہ ہوا کہ اس بادشاہ کا اس اپنی کائنات کے اوپر کیسا قابو ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اگلا مرحلہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہ قیامت کا منظر ہے۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ گلابی رنگت کا ہو جائے گا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پوری بساط لپیٹنا، یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن نہ کسی انسان سے سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ جن سے سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں۔ ویسے تو آتا ہے نا کہ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، لیکن یہاں گناہ کے بارے میں سوال نہ کیے جانے کی طرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں تو کسی سے ایکسپلینیشن مانگنا بھی اس کو عزت دینا ہے، اس کو ایک درجے میں شو کاز نوٹس، یعنی اس کا ایک وقار ہے اس میں کہ بھائی اب بتاؤ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔
اس کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بیزار ہوگا کہ پوچھے گا بھی نہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا سیدھا بس اٹھا کے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، سسٹم ہوگا جو کام کر رہا ہوگا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھ کے شروع کر دیں تو پھر تو کام بہت لمبا ہو جائے گا، مقدمات بہت ڈیلے ہو جائیں گے، وہ وکیلوں کے یہ سارے جو ہے نا بن کے تو کھڑے ہو جائیں گے، اور تاخیری حربے لوگ جیسے استعمال کرتے ہیں، اس کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجرم جتنے بھی ہوں گے چہروں سے پہچانے جائیں گے، شکلوں پہ لکھا ہوگا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے۔ یہ بالکل وہ انداز ہے جو پہلوان نہیں اختیار کرتے اکھاڑے میں، کسی کو جو ہے نا پاؤں سے اور سر سے پکڑ کے اٹھا کے پٹک دیتے ہیں، بس پکڑے جائیں گے یہاں سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پٹک دیے جائیں گے گویا دوزخ میں۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ دوزخ ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، آج کے دن اب اس کے مابین، یعنی وہ جو اس کا پانی والا جہاں سے پینا ہے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اور جو اصل دیکھتی ہوئی آگ ہے، اس کے درمیان اب آتے جاتے رہیں گے، کبھی کھائیں گے اور کھولتا پانی پئیں گے، شجرۃ الزقوم کھائیں گے، کھولتا پانی پئیں گے، پھر گھسیٹ کے آ کے آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے برعکس جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا، دنیا کی زندگی آزاد مرضی سے نہیں گزاری، بلکہ یہ سوچ کے گزاری کہ ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہو کے آج کے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ جنتان، وہ جن ہو یا انسان ہو، ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی، لیکن یہ دو جنتیں ہی نہیں ہوں گی، ذواتا افنان، یہ دو جنتوں کی کئی شاخیں ہوں گی۔ یہ ایک لیول ہے جنت کا، آپ یوں سمجھ لیں یہاں پہ کوئی 5 سٹار جنتیں ہوں گی جس کی کئی برانچز ہوں گی مختلف یعنی جگہوں پہ یا ستاروں پہ کہہ لیجئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے، یعنی جنوں کا اپنا اور انسانوں کا اپنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، وہاں ہر قسم کا جو ہے نا وہ پھل ہوں گے، ان کے لیے میوے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور وہ ٹیک لگا کے ایسے بچھونوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جن کے جو تکیے ہوں گے ان کے جو استر ہوں گے وہ ہوں گے جو ریشم کے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان کے جو میوے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کے لیے یہ وہ جو انگور کھٹے والا کام نہیں ہوگا کہ دور سے دیکھ کے تو لگے کہ جناب بڑا مزیدار ہو اور ہاتھ پہنچے ہی نہ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ریچ میں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور وہاں جو عورتیں ہوں گی وہ نگاہیں نیچے رکھنے والی، یعنی حیادار عورتوں کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو کنواری کا تصور ہے وہ دیا گیا ہے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہے؟ احسان کا بدلہ، یعنی انہوں نے بھلائی کی، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو کے علاوہ بھی دو جنتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے ان کی بھی برانچنگز ہوں گی، وہ جو اوپر آیا نا ذواتا افنان، وہ یہاں بھی ہے، بہت سی برانچز ہوں گی۔ یہ اگلی صورت میں جا کے کھلے گا کہ یہ فرق کیا ہے۔ وہ میں نے بتایا تھا اصحاب یعنی 5 سٹار ہیں، تو یہ 7 سٹار جنتیں ہیں۔ مدہامتان، وہ وہاں پہ جو جنت ظاہر باغ کو کہتے ہیں جس کے پھل ہیں، جس میں درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت گھنے درخت ہوں گے، سایہ جو ہے نا وہ اس کا گھنا ہوگا، اور وہ درختوں کا جو پتے ہوں گے وہ اتنے سبز ہوں گے کہ اس پہ سیاہی مائل ہوں گے، یعنی جو جگہ بہت زرخیز ہوتی ہے تو وہاں جو بھی شے پیدا ہو تو وہ سبزی سے ذرا سیاہی مائل ہو جاتی ہے، یعنی گہرا سبز رنگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، وہاں پہ میوے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّان، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور وہاں جو ہوں گی بہت ہی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ، وہ حوریں ہوں گی، مقصوراتٌ، رکے رہنے والی ہوں گی، فِی الْخِیام، اپنے خیموں میں۔
وہ یعنی مٹر گشت کرنے والی نہیں ہوں گی بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان، ان کو بھی نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز رنگ کی مسندوں پر اور نہایت نفیس اور قیمتی بچھونوں کے اوپر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت جلال اور بڑائی بزرگی والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔